یہاں تو سب کو موجود ہونا چاہیے تھا، آزاد کشمیر سے بھی نمائندوں کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا، گلگت بلتستان سے بھی موجود ہونا چاہیے تھا، سب موجود ہوتے، اور پھر اس کے بعد یہ تقریب جو ہے وہ زیادہ بھرپور، زیادہ جاندار نظر آتی۔ شہباز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا مریم نواز شریف صاحبہ کیوں موجود تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج اگست کی 14 تاریخ، 14 اگست یوم آزادی، میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن۔ ہمارے سامنے یادگار فتح، اس کا افتتاح ہوا رات، اور افتتاح کے موقع پر شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، آصف علی زرداری صاحب نے تقریر کی، دونوں نے انتہا کی جو تقریر میں وہ کرتے ہیں۔ اگر سامنے عسکری قیادت موجود ہو، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب موجود تھے، تو جس طرح کی تعریفیں کی گئیں وہ تعریفیں دیکھ کر مسکراہٹ اور گہری ہو جاتی ہے لوگوں کی، وہ تعریفیں ہمیں نظر آئیں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب جو ہیں وہ موجود، عسکری قیادت موجود، اور اس موقع پر اسحاق ڈار صاحب موجود، ساتھ میں خواجہ آصف صاحب موجود، اسپیکر قومی اسمبلی، اور پھر ساتھ میں چیئرمین سینٹ موجود، اور ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ یہ میرے لیے برا منظر تھا، یعنی یہ بہت بڑا دن تھا، بہت اچھا منظر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک چیز بہت بری تھی کہ وہاں مریم نواز شریف صاحبہ موجود تھیں، وزرائے اعلیٰ میں مریم نواز شریف صاحبہ موجود تھیں، اور نہ سہیل آفریدی، نہ مراد علی شاہ، نہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہاں تو سب کو موجود ہونا چاہیے تھا، آزاد کشمیر سے بھی نمائندوں کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا، گلگت بلتستان سے بھی موجود ہونا چاہیے تھا، سب موجود ہوتے، اور پھر اس کے بعد یہ تقریب جو ہے وہ زیادہ بھرپور، زیادہ جاندار نظر آتی۔ شہباز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا وزرائے اعلیٰ، کہاں تھے وزرائے اعلیٰ؟ تو ایک مریم نواز شریف صاحبہ کیوں موجود تھیں جب باقی وزرائے اعلیٰ موجود نہیں تھے؟ تو یہ باقاعدہ طور پر ڈیوائیڈ نظر آئی، اور یوم آزادی پر نظر آنا۔ اس تقریب کو منعقد جس نے کیا، انتظام جس نے کیا، وہ حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا مشترکہ طور پر ہے، لیکن غلط ہے، طریقہ غلط ہے۔ تو سب کو موجود ہونا چاہیے تھا، وہ موجود نہیں تھے۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ اور پنجاب ہمیشہ قریب نظر آتے ہیں، وہ نظر آئے جو آپٹکس کے لحاظ سے، قومی اتحاد، یگانے گئے تو اس پیغام کے لحاظ سے بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور ہم وہ منظر دیکھ رہے تھے تو میں حیران تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ پھر جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، وزیر خارجہ ہیں، یعنی خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں تو چلیں، یادگار فتح ہے، وزیر دفاع ہیں، فوج نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے، پاکستان نے، اللہ نے عزت دی، کارنامہ انجام دیا ہے، تو اس کی یادگار، تو خواجہ آصف صاحب موجود تھے۔ اسحاق ڈار صاحب کیوں موجود تھے؟ یعنی جو چیئرمین سینٹ ہیں، جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کا موجود ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کیوں موجود تھے؟ کیا شریف خاندان کا ایونٹ تھا؟ تو یہ عجیب و غریب کام تھا، اور اگر اسحاق ڈار تھے تو باقی وزراء کو بھی بلا لیتے، اسٹیج بھر دیتے، ویسے بھی ہمارے یہاں کابینہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو ایک یہ میرے لیے بہت ہی اچھا منظر نہیں تھا۔ دوسرا، اس سے زیادہ برا منظر ایٹ دا سیم ٹائم اسلام آباد میں ایک جانب یہ ہو رہا تھا، اور اس فتح کے ساتھ دوسری فتح حاصل کی جا رہی تھی۔ سہیل آفریدی کی گاڑی کو، ان کے اسکواڈ کو فتح کر رہی تھی اسلام آباد میں پولیس۔ ایک سی ایم نے اعلان کیا کہ ہم مظاہرہ کریں گے، سڑکوں پر نکلیں گے، پورے ملک میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، تو ایک سی ایم کی گاڑی پر دارالحکومت کے اندر حملہ کیا گیا اسلام آباد پولیس کی جانب سے، اور اس کے اسکواڈ کی گاڑی کو پولیس نے توڑ دیا۔ یہ کہاں کیا جاتا، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور پولیس نے اطمینان سے گاڑی پر حملہ آور ہو کر میسج دیا۔ تو یہ میسج جو تھا بہت ہی برا میسج تھا، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے استقبال کے لیے پولیس موجود تھی، روکنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بہت بہت برا منظر تھا، لیکن اسلام آباد میں حکومت نے ہمیں یہ منظر بھی دکھایا۔ دن میں سہیل آفریدی کو اڈیالہ کے باہر جس طرح سے ذلیل کیا گیا ایک سی ایم کو، کوئی طریقہ ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ یہ کیا گیا، لیکن عزت اللہ دیتا ہے، عزت عوام دیتے ہیں، ایک ملک میں سیاست میں عوام عزت دیتے ہیں۔ تو سہیل آفریدی کے یہ مناظر دیکھیے آپ، ان کے قافلے کے مناظر دیکھیے، سینٹورس کے پاس ڈی چوک پر سہیل آفریدی جس طرح سے لوگوں کے درمیان موجود تھے، اور جس طرح سے لوگ ان کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ تو سہیل آفریدی نے کہا تھا ہر چوک ڈی چوک بنائیں گے، تو اسلام آباد میں ڈی چوک پر وہ موجود تھے، اور اسے بھرپور احتجاج کا مقام بنا دیا، کامیاب مقام بنا دیا۔
فسطائیت کے باوجود، جبر کے باوجود، جو حملہ کیا گیا اس کے باوجود۔ پھر جو مناظر تھے ہمارے سامنے لاہور کے، سلمان اکرم راجہ دیگر ساتھی لاہور میں جگہ جگہ موجود تھے، بھرپور مظاہرہ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے پرچموں کے ساتھ موجود تھے، نعرے لگائے جا رہے تھے اور لوگ دیوانہ وار بھاگ رہے تھے۔ ابھی بہت دور ہے 27 ستمبر، لیکن لوگ اس سے پہلے باقاعدہ اپنے عزم کا اظہار کر رہے تھے۔ یہی منظر ہم نے مختلف شہروں میں پنجاب کے دیکھا، صرف پنجاب کے مختلف شہروں میں نہیں، ہم نے کراچی میں جگہ جگہ یہ منظر دیکھا۔ میں خود اپنی فیملی کے ساتھ باہر تھا تو ہم نے یہ منظر دیکھا، اور اس کے موقع پر مجھے کراچی میں ایک چیز بالکل بھی اچھی نہیں لگی جو عجیب و غریب تھی میرے لیے، کہ کراچی میں جو مکہ ایگریمنٹ ہے اس کی تصاویر تھی، محمد بن سلمان موجود، اردگان موجود، شہباز موجود اور عاصم منیر موجود، لیکن قائد اعظم کی تصاویر نہیں تھی، علامہ اقبال کی تصاویر نہیں تھیں، بانیان پاکستان کی تصاویر نہیں تھیں، لیاقت علی خان کی تصاویر نہیں تھیں۔ تو عجیب و غریب سین تھا کراچی میں۔ مجھے پتا چلا کہ 1 سے 2 جگہوں پر شاید وہ بھی تصاویر لگی ہوئی ہیں، لیکن مکہ ایگریمنٹ کی تصاویر موجود، عسکری قیادت کی موجود، ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی موجود، پیپلز پارٹی والوں کی تصاویر موجود، نہال ہاشمی کی تصاویر موجود، مگر جو بانیان پاکستان ہیں ان کی تصاویر غائب۔ لاہور میں لیبرٹی پر حکومت پنجاب نے ایونٹ رکھا تھا آتش بازی کا، وہاں پہ مریم کی تصویر، نواز شریف کی تصویر، مریم کی تصویر، نواز شریف کی تصویر، ذیشان ملک کی تصویر، بانیان پاکستان کی تصاویر نہیں، وہاں پر قائد اعظم کی تصویر نہیں۔ عجیب و غریب مذاق کیا ان لوگوں نے۔ تو برے آپٹکس ایک کے بعد ایک کریٹ کرتے چلے گئے، لیکن لاہور میں پاکستان تحریک انصاف نے رنگ جمایا، مختلف شہروں میں پنجاب کے رنگ جمایا، کراچی میں پاکستان تحریک انصاف نے پورے شہر میں مظاہرے کیے، ہر ڈسٹرکٹ میں مظاہرے کیے، بھرپور مظاہرے کیے، اور کارکن نکلے کراچی میں۔ تو کراچی کا یہ منظر ہمارے سامنے تھا۔ پھر سندھ کے مختلف شہروں میں، ماتلی میں، عمرکوٹ میں، حیدرآباد میں، ٹھٹا میں، بدین میں، پاکستان تحریک انصاف نے ان چھوٹے شہروں میں جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اندرون سندھ تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بہت بھرپور مظاہرے کیے، پنجاب کے مختلف شہروں میں کیے۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا میں، پشاور میں قلعہ بالا حصار کے بالکل سامنے آ کر مظاہرے کیے، پورے پشاور میں مظاہرے کیے، خیبر پختونخوا کے چھوٹے بڑے شہروں میں، دیہات میں مظاہرے کیے، اور بہت زبردست مظاہرے کیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ لوگ نکلے، دیوانہ وار نکلے، عمران خان کے نعرے لگاتے ہوئے نکلے، اور لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ انہوں نے بتا دیا، ابھی سے بتا دیا، بڑے کلیئر انداز میں بتا دیا۔ تو لوگوں کا میسج بڑا کلیئر تھا۔ سہیل آفریدی نے جو کہا تھا وہ ہو گیا۔ اور یہ کب ہوا ہے؟ دیکھیے، اس کو ایک اور اینگل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محمد حسین کے واقعے کے بعد عطا تارڑ صاحب نے آ کر جس طرح سے جو باتیں کی، اور پاکستان تحریک انصاف انتشاری فسادی جماعت، یہ سب کچھ کیا، اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ لوگ نکلے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں نکلے، اتنے بھرپور انداز میں نکلے ہیں۔ تو یہ حکومت کو لوگوں کا جواب ہے، اور یہ حکومت لوگ کتنی پسند کرتے ہیں یہ اس بات کا جواب ہے۔ میاں نواز شریف جیل میں تھے، کیا یہ سب کچھ ہوا تھا؟ دیگر لوگ جیل میں تھے، جیل میں کیا اپوزیشن میں تھے، کیا یہ سب کچھ ہوا تھا پورے ملک پہ ایک ساتھ؟ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کر کے دکھا دیا۔ ایک اور چیز برے آپٹکس میں شامل ہوئی، اس کا حکومت سے لینا دینا نہیں ہے، وہ انڈیویجولز کا کام ہے۔ کراچی میں گولیاں چلی، ہوائی فائرنگ ہوئی، اور باقی شہروں سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، لیکن کراچی میں ایک خاتون جان سے گئی، ایک اور جگہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان جان سے گیا، اور کراچی میں بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو کر اسپتالوں کو پہنچے، کیونکہ وہ ہوائی فائرنگ کا، گولیوں کا نشانہ بنے۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آزادی کا جشن ذمہ داری کے ساتھ منانا چاہیے، آزادی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے۔ آخری چیز، علی امین گنڈاپور کے بھائی نے یہ جو مہم ہے سہیل آفریدی کی، اور خیبر پختونخوا حکومت اس کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی، سہیل آفریدی لیڈ کریں گے، اور انہوں نے کہا تھا علی امین گنڈاپور میرے ساتھ کنٹینر پہ ہوں گے۔ ابھی وہ مرحلہ آنا باقی ہے کہ سہیل آفریدی ان کے پاس جائیں، انہیں کنٹینر پہ آنے کی دعوت دیں اور وہ کنٹینر پہ ہوں۔ لیکن فیصل امین گنڈاپور نے ان کو مبارکباد دی، ان کی سالگرہ کی، اور کہا کہ اکیلا ہونا، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا، اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑا ہونا، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ غلط ہوں اور آپ ہجوم میں کھڑے ہوں۔ تو جو ایونٹ ابھی گزرا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یا جو 27 کا ایونٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یا سہیل آفریدی، ان کی حکومت، ان کی کابینہ اور تمام لوگ ایک طرف، اور گنڈاپور صاحب ایک طرف، یا یہ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے؟
فیصل امین نے اپنے بھائی کا نام لے کر، بھائی کا نام لکھ کر یہ پیغام دیا ہے۔ اس پیغام کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔